ہر آدمی دنیا میں کسی نہ کسی منصب پر ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کبھی کبھار تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اسے پھر سوچنا چاہیے، اس آیت کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ مجھ سے بے شمار طاقتور لوگ پہلے گزرے ہیں، میں کیا چیز ہوں؟ ایک معمولی سا سپروائزر ہوں، یا معمولی سا سربراہ ہوں، یا معمولی سا سرمایہ دار ہوں۔ کروڑ پتی یا ارب پتی یہ دنیا کی تاریخ میں کیا بیچتا ہے؟ یہاں کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ آئے ہیں۔ حامان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو دولت ہے، اس کو اپنے ساتھ اس کی دولت کے جو خزانے تھے، اس کے تالوں کی چابیاں رکھنے کے لیے کئی سواریاں درکار ہوتی تھی۔ یعنی اتنے بینک تھے اس کے کہ اس کی صرف چابیاں سنبھالنے کے لیے کئی سواریاں ہوتی تھیں۔ یہاں اتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ گزرے ہیں۔ آج کا ایک ارب پتی یا جو کروڑ پتی ہے بیچارہ، وہ کیا بیچتا ہے تاریخ کے ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کے مقابلے میں؟ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارا سرمایہ دار ظالم بن جاتا ہے، اپنے ملازمین کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ سرمایہ دار کی ایک بھول یہ ہوتی ہے کہ وہ رزاق بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو تو میں روزگار دے رہا ہوں، ان کو تو میں رزق دے رہا ہوں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے، اور چونکہ اس کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو میں نے روزگار دے رکھا ہے، چنانچہ معمولی سی باتوں پہ اگلے آدمی کو نوکری سے برخاست کر دیتا۔ ادھر سے کوئی بات سنی، تحقیق کیے بغیر ادھر سے اس بیچارے کو نوکری سے نکال دیا، اور وہ روتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ اور ایسا ظالمانہ اور بے انصافی پر مشتمل فیصلہ کرتے ہوئے وہ سرمایہ دار ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا کہ مجھ سے پہلے یہاں ہزارہا طاقتور لوگ گزرے ہیں اور ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، تو میں کس کھیت کے مور